بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی آل پر اور مصطفیٰ کے ان صحابہ اکرام پر جنہوں نے دین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی۔ سامعین، ہم آپ کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ جسے معراج شریف کا بابرکت معجزہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس معجزہ مبارک کا ذکر قرآن حکیم کے 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ واقعہ معراج طائف کی وادی کے بعد میرے آقا علیہ السلام جب گھر آئے تو ان لوگوں نے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف لہو لہان ہو گئے۔ حضور مولا علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر جا کر سو گئے۔ سامعین، یہ رجب شریف کی 27 کی بابرکت اور مقدس رات تھی۔ حضور جب سوئے اور آپ پریشان تھے کہ طائف کے لوگوں نے بھی آپ کو جھٹلا دیا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر کی چھت پھاڑ کر حضور علیہ السلام کو 70,000 انبیاء کرام کے درمیان لے کر جانے کے لیے آئے اور فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی تو حضور فرماتے ہیں مجھے حتیم کعبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام لے گئے۔ وہاں پر جا کر میرے سینہ مبارک کو آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور میرا دل مبارک وہاں نکال کر اسے مقدس پانی کے ساتھ صاف کیا گیا۔ پھر ناظرین، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک شروع ہوا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے براق پر سوار کیا گیا۔ براق وہ جانور ہے کہ جس کی مختلف قسم کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ٹانگیں شتر مرغ کی طرح باریک ہیں، چہرہ بکری کی طرح ہے، دم گھوڑے کی طرح ہے۔ ہر جانور کی صفت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم براق پر سوار ہوئے اور جب ہم مسجد اقصی میں پہنچے، جس کو بیت المقدس سے بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصی میں حضور فرماتے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مجھ سے پہلے موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مصلی امامت پر مجھے آگے کر دیا اور پیچھے میرے جس نے نماز پڑھی وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو حضور کے پیچھے کھڑے تھے، اور باقی انبیاء کرام نے وہاں پر صفیں بنائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نبیوں کو نماز پڑھائی۔ سامعین، حضور فرماتے ہیں پھر وہاں سے میرا سفر جاری ہوا۔ ہم دوبارہ براق پر سوار ہوئے۔ چلتے چلتے ایک کھجوروں کا شہر آیا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مدینہ شریف ہے اور یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گا۔ یہاں آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لائیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں میں نے 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ پھر میں براق پر دوبارہ سوار ہوا اور ہمارا سفر جاری ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ آئی
حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہاں پر بھی نماز پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں پر 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ہم دوبارہ براق پر سوار ہوئے، ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا جہاں پر ایک قبر تھی، اس قبر سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل اس قبر سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرعون کے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے۔ یہ ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اور دل میں ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی کو پکڑا۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ گفتگو سنی تو وہ غصے میں آ کر کہنے لگی کہ تو کھاتی تو میرے والد کا ہے اور کلمہ موسیٰ کے رب کا پڑھتی ہے۔ حضور فرعون کی بیٹی نے فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے ایک گرم پانی کا بڑا برتن لایا، اس میں پانی کو گرم کیا اور اس عورت کو اور اس کے سینے کے ساتھ 6 مہینے کا بیٹا تھا اس کو بھی جلتے ہوئے پانی میں پھینک دیا۔ لیکن حضور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑا اور شہادت کی موت کو قبول کر لیا۔ آج آپ گزر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب سے کہو کہ اس عورت کی قبر سے گزر کر آئے تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ ہماری راہ میں شہید ہونے والوں کو ہم مصطفیٰ کے قدموں کی خاک بنا کر گزارتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں ہمارا سفر جاری ہوا، ہم عرش معلیٰ کی طرف جانے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازے پر دستک دی، لیکن سامعین یہ یاد رکھیں یہ راہیں وہ تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جن رستوں سے اب میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا اس سے پہلے میں نے یہ رستے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے کہ آسمانوں میں ایسے بھی رستے موجود ہیں۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے عرش فرش کی مخلوق اور کائنات کو دیکھا ہے، لیکن ان راہوں کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا سب سے پہلے میری جس نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ میرے جد کریم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے، جن کے ساتھ میری پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا اور حضور کو خوش آمدید کہا۔ حضور فرماتے ہیں وہاں پر میری آدم علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، پھر ہمارا سفر جاری ہوا، ہم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دوسرے آسمان کا جب دروازہ کھلا تو میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دوسرے آسمان پر جو نبی موجود تھے وہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام میرے سامنے آئے، انہوں نے مجھے سلام کہا اور مرحبا کہا۔ حضور فرماتے ہیں پھر ہم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ تیسرے آسمان پر جب دروازہ کھلا تو جس نبی سے میری ملاقات ہوئی وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی انتہائی خوبصورت نبی تھے۔ فرمایا ان کی زلفوں سے چاندی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہم میں کوئی موجود ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے یار ابو ذر غفاری کی چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ میرے یار ابو ذر غفاری کا چہرہ دیکھ لے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ہم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے، ہم نے جب دستک دی دروازہ کھلا،
سامنے میری نظر پڑی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا حسن کے تاجدار، حسن جمیل، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اللہ کے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کھڑے تھے۔ اور سامعین، حضور نے فرمایا رب ذوالجلال نے اس کائنات کو جب پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے حسن کے 100 حصے تخلیق فرمائے، اللہ نے ایک حصہ اس دنیا میں حسن کا دیا اور 99 حصے اللہ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سامعین دیکھیں اس دنیا میں کتنے خوبصورت لوگ ہیں، لیکن اللہ ایسا خوبصورت کوئی بھی نہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کہے کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں دنیا کا حسن دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ کتنے خوبصورت چہرے ہیں، حالانکہ ایک حصہ حسن کا اس دنیا کو دیا گیا ہے اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ہم 5ویں آسمان کی طرف بڑھے، پھر ہم نے 5ویں آسمان پر دیکھا، جب دروازہ کھلا تو میرے سامنے اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، خوبصورتی کی ان پر بھی انتہا تھی، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ہم 6 آسمان کی طرف بڑھے، 6 آسمان پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا۔ سامعین، ہارون علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہاں سے میں پھر 7ویں آسمان کی طرف گیا، فرمایا جب 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا جلیل القدر نبی اور بہت ہی غصے والے نبی، جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے اور جن کی قوم کا ذکر بھی قرآن حکیم میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے سامنے کھڑے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے وہاں ایک سوال کیا، حضور یہ بتائیں میرا ایک سوال ہے۔ سامعین سوال سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہم کتنے خوش قسمت حضور علیہ السلام کی امتی اور میرے نبی کی امت کے علماء حق کتنے خوش قسمت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے پوچھا حضور یہ بتائیں، آپ نے فرمایا ہے میری امت کے اولیاء یعنی علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور علیہ السلام نے وہاں پر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی روح مبارک کو پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے پوچھا غزالی یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے اپنا نام بھی بتایا، اپنے والد کا نام بھی بتایا، اپنے دادا آنے والے کا نام بھی بتایا، حالانکہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، لیکن میرا رب اس چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارا نام پوچھا تھا، تم بتا کر خاموش ہو جاتے۔ حضرت امام غزالی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی اے موسیٰ نبی، اللہ نے بھی آپ سے پوچھا تھا ما یمینو کا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ بھی کہہ دیتے میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے میں بکریاں بھی چراتا ہوں، آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا۔ تو امام غزالی نے وہاں عرض کی میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں جو رب سے گفتگو کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جواب دیا! حضور فرماتے ہیں وہاں سے پھر میری ملاقات آگے اپنے اللہ سے ہوئی، میرے رب ذوالجلال کے ساتھ میری باتیں ہوئی، جس کو رب نے فرمایا فکانا قاب قوسین او ادنی، فرمایا اتنا میرا حبیب قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 انگلیوں کے درمیان اگر کوئی فاصلہ نہیں، اس سے بھی زیادہ وہ میرے قریب ہوا۔ فرمایا پھر جو باتیں ہوئیں رب اور حبیب کے درمیان ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامعین نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو عظیم الشان اسلام کی ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہاں سے پھر میں واپس آیا
مکے کے لوگوں نے اس واقعہ معراج کا سن کر انکار کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں واپس آیا میرے حبیب علیہ السلام کا بستر مبارک بھی اسی طرح گرم تھا۔ کفار نے جا کر حضرت صدیق اکبر سے کہا ابو بکر دیکھو تمہارے نبی کہتے ہیں میں راتوں رات یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور مسجد اقصی سے میں عرش معلی تک گیا اور وہاں سے واپس بھی آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے مصطفیٰ نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقدر ہیں ابو بکر صدیق کی صداقت کے۔ فرمایا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے تو کہا تھا کہ ابو بکر صداقت کا تاجدار ہے، ابو بکر صداقت کا تاجدار ہے۔ سامعین، جی عظیم و شان معجزہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجب کے مہینے میں آیا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔